وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على النبي الأمي أبي القاسم محمد لا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بضعة الرسول فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الله. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا اس کی محدود ہوتی ہے، یا اس کی پرسنل لائف کے لیے ہے، یا اپنے بیوی بچوں کے لیے ہے، یا اپنے خاندان کے لیے ہے. مگر ایک دعا ایسی ہے جو ساری انسانیت کی بینیفٹ اس میں موجود ہے. جو دعا سارے دنیا کو، سارے انسانوں کو فائدہ دے گی، وہ ظہور مولا ہے. جب مولا تشریف لائیں گے تو انسان کی تمام مشکلات ختم ہوں گی. تو بہترین نتیجہ یہی ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں. ان کے آنے میں دیری ہمارے اعمال کی وجہ سے. اعمال کو ٹھیک کریں اور دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکور. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. عجل فرجهم. ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں شب شہادت بضعۃ الرسول فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا. اللہم صل علی محمد. آپ کی زندگی کے سلسلے میں جو شہادت کی تاریخیں ہیں، دو بہت اہم تاریخیں بتائی گئی ہیں. دونوں میں
تقریباً توازن اتنا ہی ہے، دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ وہ 75 days آفٹر دی پروفٹ، یعنی رسول اکرم کے بعد، بابا کے بعد 75 دن زندہ رہی۔ سیکنڈ جو نیریشن ہے وہ ہے 95 days، 75 days اور 95 days۔ 75 days کے معنی 13th جمادی الاول، لاسٹ منتھ کی 13th ہو گئی، اور 95 days کے معنی جو 3rd جمادی الاخر کل کا دن ہے، 3 جمادی الاخر۔ اکثر مراجع کے پاس، آپ عراق اور ایران جائیے، جو بڑے علماء ہیں ان کے پاس 13 سے 3 تک 20 دن مجلسیں ہوتی ہیں، یعنی شہزادی کی شہادت کی 20 دن یاد منائی جاتی، ہونا بھی یہ چاہیے، اس لیے کہ جو امینس نالج ان کے پیچھے چھوڑی گئی ہے اس کا سمجھنا ایک دن میں کافی نہیں ہے، اس کی زندگی چاہیے، کم از کم 20 دن چاہیے، جس کو ہم سمجھ سکیں کہ واٹ شی ہیز ڈن ٹو ہیومینٹی، انہوں نے ہیومن لائف کے لیے کیا کیا اور ان کی خدمات کیا ہے۔ ریلیجن، مذہب ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں کسی دن میں مل جائے، کسی ڈے کے دن مل جائے، بلکہ ریلیجن میں گرو ہونا چاہیے، خصوصاً جس مقام پہ ہم لوگ ہیں۔ دا چیلنجنگ ایشو جو ہے ہمارا نیکسٹ جنریشن کا ان مقامات پر، ہم تو آپ تو گئے ہیں کسی وجہ سے، یا اکنامیکل پرابلم تھا یا ایجوکیشن کا شوق تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو ہم آئے ہیں یہاں پر۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آئے کیوں ہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ فیوچر ہمارا کیا ہے۔ ایک بڑا، میں وہ موضوع میں جا رہا نہیں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیلنجنگ ہے، اٹس اے ویری ٹف چوائس، کہ جب سوچتے ہیں تو ہماری فرسٹ جنریشن میں ہم تزلزل دیکھتے ہیں، we see so many problems، تو پھر سیکنڈ جنریشن کا کیا ہوگا، تھرڈ کا کیا ہوگا، فورتھ کا کیا ہوگا، اٹس اے چیلنجنگ ایشو۔ تو کیا کرنا چاہیے، اس کو لاجیکلی حل کرنا چاہیے، اس کو منطقی طور پر قدم بڑھانا چاہیے۔ ریلیجن کو میں کہا کرتا ہوں، دین کو مولویوں کے حوالے مت کیجیے، دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ریلیجن جو ہے اٹس اے ریسپانسبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری ون۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جیسے کرسچینٹی میں ہے، ایک پریس بن جائے، وہ شادی نہ کرے، وہ بچے نہ کرے، اور پھر دیندار ہو جائے، پوری یہ قوم کچھ بھی کرے کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، all of you shepherds, all of you are responsible of your own herd۔ تم لوگ سب جو ہیں گلبان ہو، ہر ایک ذمہ دار ہو اپنے گلے کی۔ تو ہم لوگوں کو جو فیوچر جنریشن ہے اس کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ لیٹس گرو ان ریلیجن وتھ چلڈرن، یعنی ہم اگر چاہیں دین کو بچانا چاہیں تو بچوں کے ساتھ دین کو پلنا ہے، یعنی ہم بھی پالیں، بچے بھی پلیں اور دین بھی پلے، تب کہیں جا۔ وہ اس کی مثال ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی وعجل فرجم۔ ہمارے پاس جتنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ہیں، اس سے بہت مشکل ہے کہ ان ذوات مقدسات کو، ان پرسنالٹیز کو آسانی سے ہم سمجھ سکیں، ہم گراسپ کر سکیں، ان کی کتنی ڈیپتھ تھی ان کے فضائل میں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن آؤٹ ورڈلی ہمارے لیے جو بہت اہم ہے ان کی زندگی کی سیرت ہے، ہاؤ ڈڈ دے لیڈ دا لائف آف دس ورلڈ، وہ جو ہے ایگزامپل ہے ہمارے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، in the life of the prophet there is an example for you۔ رسول اکرم کی زندگی صرف یہ نہیں کہ وہ رسول تھے، بلکہ ان کی زندگی کیا ہے، ایک ایگزامپل تھے، شوہر بھی تھے، بیٹے بھی تھے اور باپ بھی تھے۔ تو باپ کی حیثیت سے کیا کام کیا، بیٹے کی حیثیت سے کیسے رہے، اور شوہر کی حیثیت سے کیسے رہے، انہوں نے پوری زندگی بتائی۔ وہ زندگی کو
इमिटेट करना, उस जिंदगी को अपनाने का नाम है दीन। अगर उसको नहीं अपनाया तो हम लोग जो हैं कुछ और हैं, दीन कुछ और है। इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। इस्लाम चाहता है कि तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इसीलिए रोजाना हम क्या पढ़ते हैं, एहदनस। तो इसके माने कि देर इज इम्प्रूवमेंट ईच एंड एवरी डे। आई हैव टू से, मॉर्निंग में बोला था, उसके बाद जोहर में वही सूरा पढ़े, मगरिब में वही सूरा पढ़े, ये कॉन्स्टेंटली इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या माने हैं, व्हाई आई हैव टू रिपीट दिस। देखो सोचो भाई, ये दुनिया ऐसी है कि सेकंडों में तुम इधर से उधर दूर हो सकते हो। हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में भीख मांगो, परवरदिगारा सिराते मुस्तकीम पे चला। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आया था मेरे सामने। बाज वक्त सफर करते हुए एक मरतबा डैलस में मीलादुन नबी थी। मीलादुन नबी में बुलाया गया था, उसमें बरादरान अहले सुन्नत को भी बुलाया गया था, हमको भी बुलाया गया। तो हमारे अप्रोच में हम एज ए इस्लाम पेश करते हैं, कोई तासुब की बात नहीं करते हैं। जब भी मैं आइंदा आऊं कभी भी सुन्नी भाइयों को बुलाइए, क्रिश्चियंस को बुलाइए, कोई परेशानी नहीं है। दीन में नफरतें नहीं है, दीन में मोहब्बतें हैं। खुसन अहले बैत ने इल्म सिखाया है, नफरत नहीं सिखाया। नॉलेज के जरिए से हम अट्रैक्ट करते हैं। हमारा नॉलेज, आज मालूम है आपको, अफ्रीका में 60 मिलियन मकतब अहले बैत के परवाने बने हैं विद इन दिस 30-40 ईयर्स। 60 मिलियन, ये चैलेंजिंग इशू है। अब ये बता रहे हैं, प्रेडिक्शन है कि अरबों में 80% लोग मकतब अहले बैत के परवाने होंगे। 80% ये होने वाला है, इसलिए कि इल्म दबाया नहीं जा सकता, सदियां गुजर जाए। और जितना इल्म अहले बैत के पास है कोई दे नहीं सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला ला मोहम्मद वाजिल फरज। हम जब जाते हैं मजलिस वगैरह के लिए, जैसे अब यहाँ आए हैं, आज एक खाका है हमारे जहन में, ये चीज प्रेजेंट करना है। ऐसे ही मेंबर पे जा नहीं सकते, जिम्मेदारी है। इसलिए कि आपका 1 घंटा नहीं है, 3 घंटे आने के जाने के, एक एक आदमी के 3 घंटे। अगर यहाँ पर 100 आदमी का, 200 आदमियों का मजमा है, कितने हो गए, 200 को 3 से अगर जरब देंगे तो 600 घंटों की जिम्मेदारी रोजा क़यामत मुझे पूछी जाएगी। बाकी तू 600 घंटों का क्या किया तूने। इसलिए कि मजलिस में किसी का कबूतर बिगाड़ करके अपना उल्लू ठीक कर लेने का नाम मजलिस नहीं है। ये मजलिस जो है, दीन की बात करना, एक इंसान को दीनदार बनाना, चैलेंजिंग इशू है, ये बहुत ही मुश्किल है। तो हम भी मिलादुन नबी के त्यौहार से जहन में खाका बनाया था, हमने ये पढ़ना है। अभी मैं मेंबर पे सब बहुत से स्पीकर्स थे, एंड में हमको बिठाया जा रहा था। जब जा रहा था मेंबर पे, एक साहब मेरे कान में ये कहने लगे कि अब जा रहे हैं मेंबर पे, मैं सलफी हूँ, सुन्नी हूँ, आया हूँ इस महफिल में, आप इस मजलिस में या मोहम्मद या अली को साबित कर दीजिए, तब जानो। जी, अब हम जब बैठे थे तो प्रोग्राम हमारे जहन में ये था कि ये पढ़ेंगे, लेकिन जैसे मेंबर पे जाने से पहले ये कहा जा रहा, तो हमें आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह। बहुत ही चैलेंजिंग इश्यू, क्या करें भाई। हदीस में मासूम ने फरमाया, जब कभी ऐसे हालात आ जाएं तुम हमारी तरफ तवज्जो करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये जब कभी ऐसे, इसको कहते हैं आजकल की जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसका नाम है टेलीपैथी। टेलीपैथी इज ए नोन साइंस है। इंसान अपने ब्रेन के जरिए से दूसरे तक एक मैसेज को बगैर गुफ्तगू किए हुए पहुंचा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, इस पे काम हुआ है और हो रहा है। तो इमाम 1400 साल पहले टेलीपैथी की बात बता रहे हैं कि अगर कभी इंसान ऐसे मंजिल पे आ जाए तो तवज्जो हो करे अहले बैत की तरफ, वहां से मदद मिलेगी। यही माना है या अली के भी है। यार मेरे जहन में बात आई कि मौला इमाम ज़माना, आप ही मेरी मदद फरमाइए। मेरे बात में याद आई एक बात, नमाज किसकी है भाई, बोलिए, बात कीजिए मेरे साथ। नमाज किसकी है, अल्लाह की बात। नमाज अल्लाह की, उसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए।
ٹھیک ہے، نماز وہی کہ شریک وہی ہو، اس کی بات ہو. آج کل ہمارے شیعہ حضرات بھی شروع کریں کہ جی ہاں اللہ اللہ ہونا چاہیے، کوئی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، غیر خدا کی نہیں ہونا چاہیے. چلیے، اس عبادت میں سورہ کون سا پڑھنا ہے ریپیٹیشن کے ساتھ؟ سورہ الحم پڑھنا ہے. اور یہ سورہ الحم ہمارے پاس بھی نہیں، برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے. سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، واجب نماز ہو، تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ موجود ہے. ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، جس کے پڑھنے سے لوگ ڈرتے ہیں. جی ہے جی، وہ ایک نماز ہے میت ہے، بس جنازے میں نہیں ہے، باقی ہر نماز میں موجود ہے. ٹھیک ہے، ہر نماز میں کیا کرنا؟ بسم اللہ. لیٹس ریسائٹ آل آف اس کہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. ان دا نیم آف اللہ دا گریشیس دا مرسیفل. الحمد للہ رب العالمین، آل پریز از ڈیو ٹو اللہ دا ورلڈ لارڈ آف دی ورلڈ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو کائنات کا رب ہے. پھر اس کے بعد الرحمن، بہت کائنڈ ہے، بہت مہربان ہے. مالک، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. توحید. اس کے بعد خالص توحید، پیور مونوتھزم. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. وی اونلی ورشپ یو، وی اونلی سیک ہیلپ فرام یو. خالص توحید، پیور مونوتھزم، کوئی شرک نہیں ہے. اس کے بعد کیا چاہا؟ اہدنا صراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یہ قائم رکھ. کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی. اللہ اور میں ہونا چاہیے، کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے. توجہ بھائی، اگر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو میں اور وہ، جس طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص میں اور وہ، کوئی اور نہیں. کیا مانگا؟ مالک تو ہدایت کر. سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم پہ سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور برادران اہل سنت کی ہاں دوسرا سورہ جو ہے، کسی بھی سورے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آیت بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. ہمارے پاس واجب نماز میں نہیں کر سکتے آپ پورا سورہ پڑھنا ہے، یا چھوٹا سورہ پڑھیں یا بڑا سورہ پڑھیں، آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا. لیکن برادران اہل سنت کی فقہ میں ہے کہ ایک آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورہ الحم میں ان کے پاس بھی کہ پورا سورہ پڑھو. توجہ، ان کے پاس بھی ہے کہ پورا سورہ پڑھو. اب پورا سورہ اہدنا الصراط المستقیم پہ ختم نہیں ہوا، مالک تو سیدھے راستے پر چلا. اب یہاں پر سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آگے بڑھ کر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. جی، ہر پروردگار تیری نماز میں یہ لوگوں کو کیوں گھسیڑ رہا ہے؟ جی شرک نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، path of those upon whom you bestowed favors. یہ نماز میں لوگوں کو کیوں یاد کروں؟ اللہ نے کہا جب تک ان کو یاد نہیں کرو گے مجھے ملنے والا، میں ملنے والا نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جی یہ پیتھ جو ہے، اس پہ فٹ اسٹیپس ہیں. یہ فٹ اسٹیپس پر نہیں چلو گے جب تک اس وقت تک میں ملنے والا نہیں ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. یہ ہو گیا تولا. تبرہ کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر مسلمان تبرہ بھی کر رہا ہے، تولا بھی کر رہا ہے. ایسا تو ایسا تبرہ پڑھو کہ سب مل کے کرے، جیسا نہ ہے کہ الگ تم کرو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ہر نماز میں ہم کہہ رہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. یہ کون لوگ ہیں؟ اب جانا پڑے گا آپ کو قرآن. یہی یا علی ہے، یہی یا محمد ہے. تو یہی جو ہے شرک کا مسئلہ نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو روزانہ نماز میں پروردگارہ ان لوگوں کا راستہ چلا. یہ کون ہے یہ لوگ؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ. رسول اکرم کی حیات میں اسوہ ہے. ہم لوگوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے اس کو، ہماری طرف سے نہیں، سرکار کی طرف سے. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. جی دو چیزیں. یہ
انسیپریبل ہیں، انٹرٹوائن ہیں. ایک میں ہوں، دوسرا قرآن ہے. قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں. جب میں ٹیلی فون کر رہا تھا، آپ نے نہیں اٹھایا، مولانا ٹیلی فون ڈیڈ تھا. اچھا، ٹیلی فون ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے؟ ٹیلی فون ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے؟ ہاں بھائی، وہ تو ظاہر سی بات ہے، بیٹری اس کی ختم ہوگی. اور رات بھر لگایا پلگ میں، مگر اس میں چارج ہی نہیں ہوا. پتا چلا کہ جہاں پر لگایا تھا وہاں الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی، وہاں پاور ہی نہیں تھا. تو پاور ہی پاور دیتا ہے جی. جس کے پاس دم ہے، حیات ہے، وہی حیات دے سکتا ہے. مردے حیات نہیں دے سکتے. اب یہ بچوں سے پوچھئے 2 پن کیوں ہیں، اس میں 2 پن کیوں ہیں؟ کا 2 کے بغیر نہیں ہو سکتا، مسئلہ نہیں ہو سکتا. اب کی بیٹری چارج ہو نہیں سکتی. دین بھی یہ کہتا ہے یہ 2 ہیں جو چارج کرتے ہیں، یہ قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ روزانہ جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں کئی سالوں سے دنیا بھر جہاں جاتا ہوں یہ بیان کر رہا ہوں. اگر ہم لوگ حیات چاہتے ہیں بھی if you want to live the life of enjoyable life، سکون والی لائف، گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، حالات بالکل مطمئن رہیں، یہ کام شروع کیجئے. روزانہ جو ہماری زندگیاں اے آئی ہو گئی. اے آئی کیا ہے؟ ہاں، اے آئی کیا ہو گیا؟ آرٹیفیشل. اس نے ہیجیک کر لیا ہم کو ایسا ہیجیک کر لیا ہے کہ ہم خود پتہ نہیں کہ کیا ہو، گم ہو گئے. رات کو سوتے ہیں تو اے آئی کے ساتھ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اے آئی کے ساتھ اٹھتے ہیں. آنکھ رگڑتے ہیں، بولے میسج کیا، ارے بھائی کیا کر دیا اس نے. پہلو میں ہم سر ہو یا نہ ہو، مگر وہ اے آئی ہو ضروری. اور اگر ہم سر ہے بھی تو وہ بھی بات کر رہی ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط بات کر رہی ہیں، ممکن ہے کہ بہن سے بات کر رہی ہوں، ممکن ہے کہ سہیلے سے بات پڑی ہوں. علی محمد وعجل. غلط بات نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ بزنس کام کر رہے ہوں، لیکن بیڈ جو ہے وہ مقام کا نام نہیں ہے. بیڈ جو ہے ہن لباس لکم، وہ لباس کی جگہ ہے جہاں پر 2 جو ہے ہمسر ایک ساتھ بیٹھنا، وہاں پر کمیونیکیشن کچھ اور ہے. وہاں وہ جو ہے اے آئی کی جگہ نہیں ہے. مگر انسان کو کہاں تک لا کر کے کھڑا کر دیا، انویٹ کر دیا ہمارے بیڈ روم میں، اور ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کھاؤ، تم یہ لباس پہنو، ونٹر کا زمانہ آ رہا ہے، تمہارا کوٹ ایسا ہونا چاہیے، یہ موڈ تمہارا یہ ہے. یہ کون ہے جو ہمیں ہانک رہا ہے؟ ہم برابر اس کی بات سن رہے ہیں. تو اسی لیے سرکار کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو روزانہ 10 آیتیں پڑھو. کتنی؟ بات کیجئے میرے ساتھ. کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں بس. 10 آیتس. کل صبح سے نیت کیجئے شہزادی کی مجلس میں اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے، کل سے زندگی میں شروع کروں گا 10 آیتوں کے ساتھ. 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جب قرآن کی 10 آیتیں آپ ترجمے سے پڑھیں گے، قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں، سوالات کو ابھارے گا، آپ کو جوابات کی تلاش میں جانا ہوگا. تو جواب سوائے ایک گھر کے کوئی دیتا نہیں. قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. کوشش کریں انشاءاللہ. بہت ہی یہ 10 آیتیں جب پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا لم یکتب من الغافلین. 10 آیتیں پڑھو گے، یو شل نیور بی ہیڈ لیس. غفلت اردو میں استعمال کرتے ہیں، گجراتی میں استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، فارسی میں استعمال کرتے ہیں. غفلت. بس میں چڑھ رہا تھا، غفلت میں میرا کسی نے بٹوا مار دیا جی، ٹھیک ہے. تو غفلت میں انسان لٹتا ہے. گھر پورا سو رہا تھا، غفلت میں لٹ گیا. مسلمان سو رہا ہے، لٹ رہا ہے. آج ساری دنیا کی دولت مسلمان کے پاس ہے. جتنی ویلتھ آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. جتنا مین پاور آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. جتنا وقار آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، پھر بھی لٹ رہے ہیں، اس لیے کہ غفلت میں ہے. لیکن جو جاگ رہے ہیں ان وہ نہ صرف جاگ رہے ہیں، دوسروں کو بھی جگا رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آج غزہ کے حالات کو دیکھیے. ایک آج ہی میرے پاس، کل ہی شاید میرے پاس ایک چھوٹا سا کلپ آیا، ایک عرب ڈاکٹر، عربی میں 6 منٹ کا کلپ، بہترین. اس میں کہہ رہا تھا
کون ہے غزہ میں؟ غزہ میں سلفی سنی ہے، ٹھیک، مگر انسان تو ہیں، سلفی سنی ہے۔ مسلمان کتنے، آبادی کتنی ہے؟ 1.8 بلین مسلمس۔ امام خمینی نے کہا تھا اگر ایک بالٹی پانی ڈال دیتے ہیں تو پورا اسرائیل بہ جائے۔ ہاں جی، یونٹی ہو جائے تو کتنا ہوگا؟ نہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، صرف ایک ہی گھر بولتا ہے، جی ایک ہی گھر بولتا ہے، صرف ایک ہی بولتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ اتنے مسلمان ہیں مگر ایک ہی کنٹری کیوں بول رہا ہے؟ انہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے، لبنان سے بھی آتی ہے تو وہی مدد ہوتی ہے، اسی خوشبو سے ہے۔ یمن سے بھی توجہ، یمن سے بھی جو خوشبو آ رہی ہے اسی گھر کی خوشبو ہے، اور اس کے ساتھ عراق سے بھی جو آ رہی ہے اسی گھر سے، تمہارا اس گھر کی خصوصیت۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حقیقتیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں میں، انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ غور کریں بہت اچھی طرح سے، ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ دا کڈس دے آر انڈرسٹینڈنگ اردو، نہیں تو پھر میں انگلش میں بولتا چلا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ تو heedlessness, to come out of this status of heedlessness, the best remedy is how many ayat? 10 ayat with the translation. آج سے یہ کریں کہ کل میں گیجٹ کو نہیں کھولوں گا، لیپ ٹاپ کو نہیں کھولوں گا، آئی پیڈ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتوں کو نہ پڑھ لوں۔ اور پڑھ کے دیکھیے، 40 دن کریے، اس کے بعد اللہ آپ پر ایک فرشتہ موکل کرے گا، آپ کو بھی زندگی بھر چھوڑے نہیں۔ 40 دن آپ ایک چیز کو پریکٹس کیجیے، تو 40 دن کے بعد اللہ نے آپ میں ایک ملکہ دے دیتا ہے، ڈسپوزیشن دے دیتا ہے، جس کے بعد آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ 40 ڈیز تک ذرا سا اسٹرگل کرے، اس کے بعد دیکھیں نتیجے اچھے ہوں گے۔ اب دیکھیں قرآن کو پڑھیے، قرآن سرکار جو ہے کرنے لگے، میں ایک زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ اٹ ول بی اٹر ڈارکنیس، اتنا ڈارک، کاللیل المظلم، ایک جیسے اماوس کی راتیں ہیں، اندھیری راتیں ہیں، محاق کی راتیں ہیں، اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ اس محفل میں مولا علی تھے۔ آج کل ہماری مجلسیں کیا ہیں؟ مونولاگ ہے، مولوی بولتا ہے، ہم لوگ ہاں ہاں کر کے چلے جاتے ہیں، ڈائلاگ ہوتی نہیں ہے، نیچے سے کوئی پوچھتا نہیں، مولوی بولتا بھی نہیں ہے۔ مگر سرکار اہل بیت کے زمانے میں ایسی مجلسیں نہیں تھی، نیچے سے لوگ پوچھتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آیا سرکار بتا کے جائیے، آپ آگے آپ جو بول رہے ہیں ہمیں could not understand, let us know کہ what it is۔ تو مولا بیٹھے ہوئے، تو مولا نے پوچھا کہ سرکار اگر ایسا زمانہ آئے گا جب کہ پورا اندھیرا ہو جائے گا، ویسے وقت پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے کہا کہ علیکم بالقرآن، اگر اس وقت کوئی روشنی ہے تو قرآن ہے۔ تو قرآن ایک روشنی ایسی ہے جو ہر دور میں ہر جگہ کام آتی ہے۔ اب جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو سوالات آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، جوابات اہل بیت دیتے ہیں، یہ انٹرٹوائن ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ اسی لیے چوتھے امام کی حدیث ہے، القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ امام سے پوچھو، امام کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھو۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اتنے مقدمے کے بعد ہم آتے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا کی زندگی۔ اس کی زندگی کے کئی پہلو میری بہنیں سن رہی ہیں، میں تو ہمارے المہدی سینٹر میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ 20 ڈیز کو ایک پروگرام بنانا چاہیے جس میں خطبہ شہزادی فاطمہ زہرا، خطبہ کون سا شہزادی کا؟ خطبہ فدق، آن لائن موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، آپ کو آپ کی اپنی زبان میں اردو میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سے ٹرانسلیشنز موجود ہیں۔ کم از کم گو تھرو ایک مرتبہ یہ زمانے میں پڑھنا چاہیے، فیملی کے ساتھ پڑھیں، تو اس لیے کہ معصومین اپنے بچوں کو قرآن جس طرح سے یاد دلاتے تھے، یہ خطبہ فدق بھی یاد دلاتے تھے۔ یہ بہت ہی اہم خطبہ ہے۔ اس خطبے میں شہزادی نے بہت دنیا کی باتیں کی ہیں، مجھے جس بات کی طرف دیکھنا ہے وہ ہے میری بہنوں کے لیے، شہزادی کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے کس کی حیات اسوا ہے؟ رسول اللہ کی۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ امام فرماتے ہیں میرے لیے فاطمہ اسوا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ساری کائنات کے لیے اسوا کون ہے؟ رسول اللہ۔ اور مولا کے کون ہے یہ امام زمانہ؟
حجت خدا ہے. حجت خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کون عثمہ ہے؟ فاطمہ زہرا. کیا ہے اس میں؟ میری بہنیں سنیں انشاءاللہ آج کی رات یہ برکتیں لے کے کی جائیں. عورت کم از کم 3 روپ لے کر کے آتی ہے. 3 اس کے ریلیشن شپس ہیں. نمبر 1 وہ کسی کی بیٹی ہے، ٹھیک، اور آگے بڑھتی ہے تو کسی کی زوجہ بنتی ہے، اور آگے بڑھتی ہے تو کسی کی ماں بنتی ہے. یہ 3 کم از کم رشتے عورت کے مسلمات میں سے ہیں. خدا جوان لڑکیوں کو جلد سے جلد اپنے گھر پہنچائے، ماں بنے اور شہزادی کے اسوے کو سیکھے. یہ دیکھیے تینوں اسوے. بیٹی کیسی تھی؟ ایک ام المومنین زوجہ رسول فرماتی ہیں کہ جب کبھی فاطمہ زہرا آتی تھی رسول اکرم کے سامنے، رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے جی، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. آپ خود آپ کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھ. ابھی جی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ رسول اکرم. رسول اکرم کا عمل کیا ہو گیا؟ سنت. جی توجہ، رسول اکرم کا عمل سنت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہر باپ پر یہ سنت ہو گیا کہ بیٹی آتے ہی کھڑے ہو جائے، مگر کہیں پہ نہیں ہے. بلکہ بیٹیوں کو حکم ہوا کہ باپ کی عزت کرو، باپ کا احترام کرو. تو معلوم ہوا یہ باپ بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. مثلا CEO جو ہے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، وہ فائل آ رہا، فائل رکھنے والا رکھ رہا ہے، چائے رکھنے والا رکھ رہا ہے، کافی رکھ کے چلے جا رہا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن وہ کام کرتا جا رہا ہے. لیکن اسی لیول کا، اسی کیلیبر کا کوئی انسان آ گیا تو وہ پوری فائل چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائے گا، اس کا استقبال کرے گا. اس لیے کہ اب جو آنے والا ہے کوئی معمولی نہیں ہے. جو احترام ہے فاطمہ زہرا کا، یہ کوئی معمولی احترام نہیں ہے، رسول اکرم کی سیرت ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ میرا ٹکڑا آ رہا ہے. فاطمہ بضعۃ الرسول، رسالت کا ٹکڑا ہے. کیا معنی رسالت کا ٹکڑا ہے؟ یعنی اگر میں رسول ہوں، اللہ کا پیام لے کر کے آیا ہوں، اس پیام کو پورا کرنے والی فاطمہ زہرا. صلوات پڑھیے وہاں. ایک بیٹی کے حیثیت سے. دوسرا جو رشتہ ہے، ایک سوال پڑھ. دوسرا رشتہ ہے زوجہ کا. اور آئی ایم ویری سوری، اس دور میں خصوصاً آج کل جو ایکول رائٹس، جھوٹے ایکول رائٹ، جھوٹے ہیومن رائٹس، سارا اب غزہ کے بعد پتہ چل گیا ان کے پاس کوئی رائٹس وغیرہ کا سوال نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اب تک بھی مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ انسانی حقوق، کوئی حقوق نہیں ہے. سب یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں جو ہوتے رہے. ان میں سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے عورت کا حق. آج تک عورت کا حق ملا نہیں ہے، سوائے یہ سلوگن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیورس کے حالات بگڑتے چلے گئے، حالات فیملیز کے بگڑتے چلے گئے، حالات یہاں ہو گئے کہ ہمارے پاس بھی اس کے اثرات ہونے لگے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہم کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ہیں. جی ہم جو ہیں کسی جگہ پہنچنے سے کوئی کمال نہیں ہے، کس کے ساتھ ہیں وہ کمال ہے. ہم آیا اہل بیت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ اگر اہل بیت کے ساتھ ہیں تو اس کے معنی کہ ہماری زندگی کامیاب ہے. اگر شہزادی کے ساتھ ہے تو ہماری زندگی کامیاب ہے. اگر میری بہنیں میرے ساتھ رہیں جو آن لائن سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ بیر سلوگنز کے پیچھے نہ جائیں. کس کو فالو کریں؟ بہترین ہے آج کے دن ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. صلوات پڑھیے محمد والا. انوکھا ہے طریقہ. عموماً بزرگوں سے تعارف ہوتا ہے بچوں کا، مگر یہاں الٹ گئی بات، بچے سے تعارف ہو رہا ہے بزرگوں کا. تو معلوم ہے ان کا مقام کچھ اور ہے. ہم فاطمہ، ان میں فاطمہ زہرا. کیا شہزادی خصوصیت؟ شہزادی کی خصوصیت وہ علی ابن ابی طالب کی کف ہے. ہمارے پاس اسلام میں سب سے اہم چیز جو شادی کے مسئلے میں ہے وہ کیا ہے؟ کف ہونا چاہیے. کف کے معنی ایکول پارٹنر. دا سوٹ جو ہے ایکول.
چنانچہ آپ کے پنجاب میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سیدانی کو غیر سید پوچھ نہیں سکتا ہے یا نہیں؟ پاکستان میں آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں، اگر سیدانی کو شادی کرنا ہے تو سید ہی کرے گا، غیر سید نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری ہو تو کر سکتے ہیں، اس میں شرعن کوئی اشکال نہیں ہے ہمارے پاس مگر ہے ہمارے پاس اس طرح سے کیوں؟ وہ کف کی چکر ہے کہ کف برابر ہو۔ حقیقت میں کف کے معنی ایکول پارٹنر، ایکول کے معنی کیا ہیں؟ عجیب و غریب ہے۔ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ تو لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا بھی کف کوئی نہیں۔ زوجہ بہت سے ہیں لیکن کف کوئی نہیں۔ سلوات پڑھیے۔ کہاں کیا ہے وہ ایکوالٹی؟ کس بات میں ہے؟ صلوات اللہ۔ آپ یہ خطبہ پڑھیے، نہج البلاغہ کو پڑھیے اور یہ خطبہ پڑھیے شہزادی کا۔ جو لوگ لٹریسی سے تعلق رکھتے ہیں، عربی لٹریسی سے، وہی نہج ہے، وہی علم کا مرکز ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دو چشمے نکلے ہیں مگر سر چشمہ ایک ہے، یعنی دو نالج کے فلو نکلے ہیں مگر سر چشمہ اس کا فاؤنٹین ہیڈ ایک ہے۔ ایک کا نام ہے نہج البلاغہ، دوسرے کا نام ہے خطبہ فدق شہزادی کونین کا۔ علوم کا سمندر ہے، مجھے اس میں زیادہ جانا نہیں ہے، بس اتنا سمجھ جائیے کہ اگر شہزادی کو سمجھنا ہے تو مولا امیر المومنین کو سمجھنا ہو۔ جتنے فضائل علی کے بیان کریں گے اتنے فضائل فاطمہ زہرا کے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قرآن مجید حضرت ابراہیم کے سلسلے میں ایک آیت ہے، ان ابراہیم کان امتن خانتا۔ ابراہیم اکیلا نہیں ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ابراہیم کون ہے؟ ایک امت ہے۔ ابراہیم اکیلا نہیں ہے، ایک امت ہے۔ کیا معنی ایک امت ہے؟ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تین طرح کی پرستش تھی، انہیں تین طرح کے خدا تھے۔ اجرام سماوی پلانٹ ورشپرز تھے، اور کچھ بتوں کو پوجا کرتے تھے، یعنی آئیڈل ورشپرز تھے۔ کچھ انسانوں کو، نمرود کو خدا بولتے تھے۔ یہ تین طرح کی ورشپ تھی۔ حضرت ابراہیم نے ان تینوں سے جھگڑا کیا۔ پہلے چاند کو دیکھا یہ خدا ہے، کیا ڈوب گیا تو کہا یہ ڈوبنے والا میرا خدا کہاں ہو سکتا ہے یار۔ سورج کو دیکھا یہ تو بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ ڈوب جانے کے بعد مجھے مانتا نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ خدا نہیں ہے، یہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے۔ تو جتنے پلانٹ ورشپر تھے وہ دشمن ہو گئے۔ اب آئیے، بت کو خدا مانتے تھے، حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، اور بتوں کو ماننے والے بھی دشمن ہو گئے یہ دونوں۔ اب تیسرے ہو گئے کون؟ نمرود۔ نمرود کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ تینوں یونائٹڈ ہو گئے، ہر ریقو ہو اس کو جلاؤ، سب یونائٹڈ ہو۔ تو معلوم ہوا جب کبھی کسی ایک کمیونٹی پر سب مل جائیں تو سمجھ جائے تو وہ ایک نہیں ہے۔ توجہ تو، ایک پوری امت ہے۔ آج ایک مکتب اہل بیت ہے جس پر سب جڑے ہوئے ہیں، تو معلوم ہے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ شہزادی کونین نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ ڈیفینڈنگ دی ولایت آف مولا۔ یہ جو خطبہ فدق ہے اٹھا کر کے پڑھیے۔ شی واز alone standing tall۔ غدیر کے بعد سب سمجھتے تھے کہ غدیر ختم ہوگی، نہیں، شہزادی کونین مدینے میں اب اپنے بچوں کو گودے میں اٹھاتے تھے، مولا کو ساتھ لے کے جاتی تھی، ہر ایک مدینے میں دروازے دستک دیتی تھی، باہر نکلتے تھے، سلام علیکم، پہچانتے ہو؟ پہچانتے، یہ کون ہے؟ علی ہے۔ تھے غدیر میں تم؟
غدیر میں تھے نہیں تھے تو پھر اٹھو بولو. اگر آپ نہیں بولو گے بولو اٹھو صلوات پڑھی. پورے مدینے کی زندگی میں گھر میں شہزادی جا کر کے میں ایک جملہ کہتا ہوں: دا فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت آف مولا امیر المومنین فاطمہ زہرا. پہلی دفاع کرنے والی ولایت علی ابن ابی طالب کی کون ہے؟ فاطمہ زہرا. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس سے کائنات شرمندہ ہے. مگر فاطمہ کے مسئلے میں آتا ہے تو علی کہتا ہے کہ میں تم سے شرمندہ ہوں. وہ کون سا مقام ہے فاطمہ زہرا کا جہاں پر علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے شرمندہ، could not fulfill your responsibilities. میں نہیں کر سکا فاطمہ زہرا، تم نے بہت کچھ کر دیا. تو یہ وہ واحد خاتون ہے جس نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی پوری طرح سے آخری دم تک دفاع کیا ہے. میں آخری مسائل میں بیان کروں. تیسرا رشتہ ہے اولاد کا، ماں کا رشتہ ہے. ماں کے رشتے میں شہزادی نے حسنین کو ایسے پالا جو دین کے رہنما بنے، بیٹیوں کو ایسے پالا کہ دین کے مددگار بنے. تو چاروں بچوں کو شہزادی کونین نے اس طرح سے سنوارا تھا کہ ایک دین بنے، دوسرے دیندار نہیں، دین کے محافظ بنے. اگر یہ تینوں نمونے ہماری بہنیں سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ کس طرح سے زندگی گزری ہے. شہزادی کونین کی شادی کے بعد سب سے ٹفسٹ لائف ہے، اس لیے کہ جنگوں کا زمانہ تھا. 86 مائنر اور میجر وارز ہوئے ہیں مدینے میں. اس زمانے میں شہزادی وہاں پر ہیں شادی کے فوراً بعد. ہر وار میں مولا کائنات آگے ہیں ساتھ. تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہمارے گھر میں ایسے بھی حالات ہیں ہوئے تھے کہ ایک رات ہمارے پاس صرف ایک کھجور تھا، اس کے ہم نے ٹکڑے کیے ہیں اور منہ میں ڈالا ہے. لیکن آج میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں رہے. جس طرح سے ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہیں، اسی طرح سے اماموں کی زندگی میں بھی، تاکہ ہمارے لیے نمونہ. مولا کائنات فرماتا ہے دیر واز اے ٹائم آئی واز ان ہاٹ شیپ. مگر اب جو ہے میرے پاس مدینے میں اتنی باغات ہیں، 1000 کھجور کے درخت اور 10,000 کھجور کے درخت. 1000 غلاموں کو خرید کے مولا نے آزاد کیا ہے، بیت المال سے نہیں، اپنے مال سے، اپنے مال سے خرید کے آزاد کیا. مولا کے پاس اتنی دولت تھی. لیکن پہلے زمانے میں جو اس زمانے میں بہت مشکل زمانے، مشکل زمانے میں شہزادی کونین ساتھ رہی ہیں. یہ سبق ہے تمام. اگر شوہر پریشان ہو جائے، ہاتھ چھوڑ دیں، تو وہ علی والی نہیں ہے، فاطمہ والی نہیں ہے. فاطمہ کی ماننے والی ہے کہ ہر حالت میں ساتھ رہے. تو یہ تینوں رشتوں کو شہزادی نے نبھایا ہے. اور آج کی شب ہمیں یہ سبق لے کے جانا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر اسوہ سیکھنا ہے فاطمہ زہرا کا، یہ اسوہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وال. صلوات پڑھیے محمد وال. جی الفر شب شہادت ہے اور ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں شہزادی کی یاد میں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ وہ شہزادی ہے جس کی زندگی کے لیے 10 دن 20 دن کوئی کم نہیں ہے. ان کو سمجھنے کے لیے صدیاں چاہیے. صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا. زیارتوں کو جاتے ہیں ہم لوگ، معرفت کے ساتھ زیارت کیجیے. اور میں نے ایک اشرا پڑھا ہے کراچی میں، عرفان زیارت کے عنوان سے. اگر ہو سکے تو زیارت کو جانے سے پہلے سن کے جائیے. ہر زیارت میں امام کے ایک مخصوص ٹکڑا ہے جو بہت اہم ہے. مولا کائنات کی زیارت کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت اہم. وہ ٹکڑا یہ ہے: السلام علیک یا اصبر الصابرین. اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے، تجھ پر ہمارا سلام. اب آئیے، جب کبھی ہم مصیبت کو تذکرہ کرتے ہیں تو کہاں جاتا ہمارا ذہن؟
کربلا جاتا ہے اور ہمارا ذہن امام حسین کی طرف جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن یہ زیارت کیا ہے؟ زیارت میں ہے کہ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ علی۔ کیسے بھی صبر کرنے والا؟ جو فاتح خیبر تھا، جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا، وہ اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھا۔ اب دیکھیے، تصور کیجئے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے پاس اتنی قدرت ہو کہ وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ سکتا ہے، اور وہی شخص ہے جس کے گھر پر لوگ آئے ہیں اور آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، ہمیں علی کو حوالے کر دو۔ شہزادی نے کہا جب تک کہ جان میں میری جان ہے میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں۔ آنے والوں نے دھمکی دی ہم اس کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب کبھی بچوں کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ غیر مسلم بھی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، بچے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ انسان ہیں کہ نہیں ہے۔ شہزادی جہاں سے گفتگو کر رہی تھی دروازے کی اس طرف تھی۔ بعض روایتیں جب پڑھتا ہوں میں، چھٹے امام کے سامنے ایک مومن جو ہے اپنے گود میں چھوٹی سی بچی کو لایا۔ امام نے دیکھا بہت خوبصورت بچی گود میں ہے۔ مولا نے پوچھا کیا نام رکھا؟ اس مومن نے کہا مولانا فاطمہ رکھا۔ مولا نے کہا فاطمہ 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 فاطمہ، جھک گئے مولا، فاطمہ 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 رکھا، بہت اچھا نام رکھا، مگر اس پہ کبھی تماچا نہیں مارنا، کبھی جھڑکیاں نہیں دینا اس بچے کو۔ اگر فاطمہ رکھا ہے تو اس کو کبھی جھڑکی نہیں دینا، اس کو کبھی تماچا نہیں لگانا۔ مولا امام فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین اپنے سر پر ایک پٹی باندھتی تھی، کس کر کے پٹی باندھتی تھی۔ پوچھا گیا کاہے کے لیے؟ جب کبھی سر میں درد زیادہ ہوتا ہے تو خصوصاً عورتیں جو ہے سر پہ پٹی باندھتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کے اس تماچے کے بعد جب تک زندہ رہی شہزادی وہ پٹی باندھا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ دروازے کی اس طرف شہزادی ہیں، علی کو حوالے کر دو۔ شہزادی نے کہا جب تک جان میں میری جان ہے تمہارے حوالے کرنے والی نہیں ہوں۔ آنے والے نے دروازے کو اپنے پیر سے ڈھکیلا۔ جملہ کہوں میں، پیچھے دیوار ہے اور اس طرف سے دروازہ ہے۔ دروازے، اب دروازہ ہمارے ذہنوں میں جو صاف دروازہ، زمانے میں دروازے کے معنی کیل لگے ہوتے تھے، اب جو دروازہ لگا ہے فعصرہا، عربی میں کہتے ہیں عصر کو نچوڑنے کو، جیسے فاطمہ کو کسی نے نچوڑ دیا، بے ہوش ہو کے گری۔ یا ابتا، اللہ بچوں کو آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے یہ نفسیاتی باتیں ہیں، سائیکولوجیکل۔ جب کبھی بچے باہر سے آتے ہیں دیکھتے ہیں باپ جو ہے بستر پہ سویا ہوا ہے، اماں سے پوچھتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں امی باپ ابو کو کیا ہوا۔ لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باپ کے پاس نہیں جاتے، خود ماں سے پوچھتے ہیں امی آپ کو کیا ہو گیا۔ جیسے ہی فاطمہ بے ہوش ہو کے گری، امام حسن اور امام حسین سراہنے پہنچے، یا اماں، مادر گرامی ہوا کیا ہے آپ کو؟ فاطمہ زہرا نے آنکھیں کھولی، اپنے درد کا خیال نہیں کیا، پہلا سوال کیا این ابا الحسن، بتاؤ بابا کہاں ہے؟ بچوں نے کہا بابا کو گلے میں رسی ڈال کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ میں ہے کہ 75 ڈیز یا 95 ڈیز میں شہزادی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ عصا کے سہارے سے چلتی تھی۔ 18 سال کا سن ہے، 18 سال جوانی کا سن ہے، نماز کے لیے دیوار کے سہارے سے
وہ دن بھی آ گئے، عجیب و غریب روایت ہے کہ وہ دن بھی آ گئے کہ شہزادی بیٹھ نہیں سک رہی تھی۔ مولا سے کہا یا علی مجھے بٹھا دو۔ غور کیجئے آپ اچھی طرح سے، اگر کوئی مریض آپ سے کہے، آپ کا باپ یا آپ کے ہمسر مجھے بٹھا دو، تو کیا کریں گے آپ؟ اب بیٹھ کے پہلو میں بیٹھنا پڑے گا، ہاتھ کو گردن میں لانا پڑے گا، پھر جا کر کے پسلیوں سے لے کر کے آہستہ بٹھانا پڑے گا۔ مولا کائنات نے جیسے ہی سنا فاطمہ کہہ رہی ہیں مجھے بٹھا دو، مولا بیٹھ گئے پہلو میں اور گلے میں ہاتھ ڈالا اور پیچھے سے کمر کے پیچھے سے شہزادی کو آہستہ سے ہٹایا۔ ہٹاتے ہوئے علی رونے لگے۔ فاطمہ زہرا نے علی کے آنسو پوچھے، اپنے پسلیوں کو لگایا، کہا کیا علی کیا کر رہے ہو؟ فاطمہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسوؤں میں اثر ہے، اے علی تم سے زیادہ مظلوم میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے، تیرے آنسوؤں میں اثر ہے، اسی لیے میں ان پسلیوں کو لگا رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ یا علی تم بیٹھو، میری وصیت سنو، غسل تم دینا مجھے، کفن تم پہنانا، رات کے پردے میں اٹھانا۔ اور دیکھو یہ لوگ جب عرب میت کو اٹھاتے ہیں تو تختے پہ لٹھاتے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مرد کی میت ہے یا عورت کی۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ پھر شہزادی نے بتایا دیکھو مجھے ملائکہ نے سمجھایا ہے، اس طرح کا جنازہ بناؤ، اس طرح کا جنازے میں مجھے لٹاؤ تاکہ معلوم نہ ہو کہ کس کا جنازہ اٹھا ہے۔ اس کے بعد یا علی میں جا رہی ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ تاریخ کہتی ہے مولا کائنات اس موقع پر بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ کے پاس خدا انشاءاللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عموماً گھر والوں کو پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ آرگنائزیشن بنے ہوئے ہیں، قبر کھد جاتی ہے، انتظامات ہو جاتے ہیں، پریشانیاں کبھی نہیں ہوتی گھر والوں کو۔ لیکن یہ کون مظلوم ہے؟ دنیا کا واحد شوہر ہے جو اپنی بیوی کی قبر کھود رہا ہے۔ تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا کہ ایسا تاریخ میں کہیں ہوا ہو۔ مولا کائنات قبر کھود رہے تھے، جیسے ہی قبر نیچے کھود گئی، یعنی کچھ نیچے اتری، باہر آئے مولا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگارا مجھے علی کو صبر عنایت فرما۔ اب آسان مسئلہ نہیں ہے، آسان نہیں ہے، فرماتے ہیں پروردگارا مجھے صبر عنایت فرما۔ قبر تیار ہو گئی اور ادھر جنازے کو غسل دینے لگے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں باہر ٹہل رہا تھا، اندر سے چیخ نکلی مولا کے جب چیخ نکلی تو مجھے تعجب ہوا۔ جب باہر نکلے مولا، میں نے پوچھا مولا اگر دنیا میں کوئی مجھ سے پوچھتا تھا سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے، میں تو آپ کا نام لیتا تھا، آپ نے چیخ کر کے کیوں گریا فرمایا؟ مولا نے فرمایا سلمان کیا بتاؤں، میں جب غسل دے رہا تھا میرے ہاتھ فاطمہ کی پسلیوں تک لگے، میں نے محسوس کیا کہ 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اے فاتح خیبر، 2 پسلیوں کو دیکھ کر رونے والے، ذرا تیری پوتی سکینہ کو دیکھ جو باپ کے زخمی سینے اجرکم جزاکم ربکم۔ بچے تیار ہیں، گریا کر رہے ہیں، ادھر جنازہ تیار ہوا، آؤ حسن و حسین ماں سے رخصت ہو لو۔ زینب سراہنے بیٹھ گئیں، ام کلثوم پائنٹی بیٹھ گئیں، ایک طرف حسن آئے، سبوں نے بین کیا، امام حسن نے بین کیے، زینب نے بین کیے، ام کلثوم نے بین کیے۔ سب جب ختم ہو چکے تو حسین آگے بڑھے، اماں حسین آیا ہے، اماں میں نے سنا ہے جب مریم اس دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ اتارے گئے تھے اور بندے کفن ٹوٹے تھے، آپ فخر مریم ہیں، میں فخر عیسیٰ ہوں، اماں مجھے جب تک آپ سینے سے نہیں لگائیں گی میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے، اے حسین، سینے سے حسین لگ گئے،
مالا اعلی میں کوہرام بجا، یا علی بچے کو ہٹا دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ حسین نے جب بچے کو سینے سے ہٹایا ہوگا، علی نے جب حسین کو ہٹایا ہوگا، سمجھایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، مگر سکینہ باپ کے سینے میں لٹی ہوئی ہے، شبر تماچے لگا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار یا فاطمة الزہرا۔ پروردگار آئین ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے۔ پروردگارا مالک، جو غزہ کے حالات ہیں تیرے سامنے ہیں، جہاں جہاں مظلوم ہیں تو نے وعدہ کیا ہے پروردگارا ظالمین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا، مظلومین کی مدد فرما، مراج رہبر کے سائر کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔